وجود کا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ مجھے رہا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کی بے حمد اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین احتشام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خلاق عالم میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اور چیزیں کافی ہوتی ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جو چیزیں جمعے میں پڑھنی پڑھانی ہوتی ہیں وہ آپ کو مجھے سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو جس وجہ سے شان عطا فرمائی، جس وجہ سے مقام عطا فرمایا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن ہے، تذکرہ کسی کا بھی ہو، قرآن تو قرآن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم کو بنایا تو 40 دن، پورے 40 دن آپ کا جسم خمیری تیار فرما کے اللہ تعالیٰ نے پورے 40 دن اس پر بارش کو نازل فرمایا آپ کے جسم پر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 39 دن غم کی بارش نازل فرمائی اور 1 دن اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کی بارش نازل فرمائی۔ آج یہی وجہ ہے کہ جو بیچارے مسلمان ہیں وہ زیادہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں، خوشی بہت کم میسر ہوتی ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ میں خالص مسلمانی کی بات کر رہا ہوں، ویسے جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں وہ تو ہر وقت فٹ ہی فٹ ہیں، ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں، اکاؤنٹ بھی سلامت ہے، بچے بھی ٹھیک ٹھاک لگے ہوئے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مومن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا تھا بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ یا اللہ ہم تیری اذانیں پڑھتے ہیں، تیری نمازیں پڑھتے ہیں، تیرے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن تو نے کافروں کو پھر بھی دنیا بھر بھر کے دی ہے اور ساڑھے مسلمان کو کھاڑ میں سے روٹی کوئی نہیں۔ اقبال نے شعر کی صورت میں وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا محبت کے ساتھ۔ اقبال نے کہا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، کڑک کو، برق۔ پیچھے غزل بہت لمبی تھی، اقبال نے جو غزل باندھی نا، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ 39 دن اللہ تعالیٰ نے غم کی بارش کو نازل کیا جناب آدم کی جسم پر، اور 1 دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کی بارش اللہ تعالیٰ نے 1 دن جناب آدم کے خمیر پر اس کو نازل فرمایا۔ تو جناب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بے خلیفہ کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ حکومت تو ہے ہی خدا کی، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نظام ہی ایسا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی اندازہ کریں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آ کے مسلمانوں کو کہے کہ نماز پڑھو بھی، روزہ رکھو بھی، حج کرو بھی، زکوٰۃ کرو بھی، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے۔ وہ تو علام الغیوب ہے، خدا کی شان ہے، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان معاشرہ میں دیکھیں گے نا کہ خدا کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کے جلوے کیسے ہیں، اس کا دیدار کیسا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بھیجا کہ آدم جاؤ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تاکہ تم جا کے وہاں پہ میرا نظام حکومت چلاؤ۔ جتنے مسلمان آئیں گے، جتنے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے یا جتنے کفار آئیں گے، تم نے جا کے سب کے سامنے میری توحید کو بیان کرنا ہے، میری قدرت کو بیان کرنا ہے، میری قضاء کو بیان کرنا ہے، یہ سارے معاملات۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جناب آدم کا انتخاب ہی کیوں ہوا، جب کہ فرشتے تو بھرے پڑے تھے آسمان کے اندر، زمین کے اندر، ہر جگہ پہ فرشتے تھے۔ بلکہ فرشتوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مکالمہ رکھا بھی کہ یا اللہ تیری رکوع میں کمی ہے، سجدے میں کمی ہے، کمی کون سی چیز میں ہے تو ہمیں بتا دے کہ تو نے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، یا اللہ کیا جانتا ہے؟ اللہ فرما رہا وعلم آدم الاسماء، کہ ہم نے آدم کو اسماء سکھائے، علم سکھایا، علم۔
آج انشاءاللہ میں علم کے اوپر ہی تھوڑی بہت ہی چند ایک گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا کہ اصل میں علم ہے کیا۔ آج مسلمان جس سے غافل ہے، آج کا ہمارا 8 سال کا بچہ جناب ایسی انگریزی بولتا ہے کہ خود استاد پریشان ہوتا ہے، باپ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن علم دین کے حوالے سے جب اس کی کیفیت دیکھی جائے، جب اس کی حالت دیکھی جائے، اس کو کیا، اس کے دادے کو بھی نماز نہیں آتی، نکاح کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، سود کے مسائل ہوں، پاکستان کے نظام کے مسائل ہوں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل ہوں، روزوں کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، عمرے کے مسائل ہوں۔ ہمارے کئی ایسے مسلمان جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں لیکن حج کے مسائل کے فرض کا پتہ نہیں ہوتا کہ حج میں فرض کون کون سی چیزیں ہیں، جبکہ یہ بنیادی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ دکان بیٹھ کے چلا رہا ہے نا، اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے جا کے تجارت کے مسئلے سیکھ کے آئے، اس کے بعد آ کے دکان چلائے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے معاملات کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اس کے اوپر لازم ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے حکومتی معاملات ہیں، پٹواری ہوتے ہیں، اسی طرح محکمے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، موسمیات کا محکمہ ہے، یہ سارے محکمے سرکاری محکمے ہیں۔ تو جب تک ایک قابل انسان، علم والے انسان کا انتخاب نہ کیا جائے، وہ نظام کو چلا نہیں سکتا۔ اصل میں ہم لوگوں نے علم سیکھ لیا انگریزی، ہم نے سمجھا کہ شاید یہی علم ہے، اس کو پڑھ لو بس وارے نیارے، انگریزی سیکھ لو، ریاضی پڑھ لو بس، فزکس آنی چاہیے، کیمسٹری آنی چاہیے، فلاں آنی چاہیے، فلاں آنی چاہیے۔ جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین کو چھوڑ دیں گے اور بڑے بڑے جا کے علم حاصل کریں گے۔ آج دین کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ طالب علم جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور نوری فرشتے، آج اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مولوی، ایک لفظ جو ہے مولوی کا معاشرے میں گالی بن چکا ہے، لوگ مولوی کو سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اصل میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کس وجہ سے غصہ آتا ہے ہمارے اوپر، وہ جی مولویوں کے سینڈل گل کرتا، جبکہ یہ مولوی کون ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے علم کا کوئی وارث ہے تو مولوی ہے، میرے علم کا وارث ہے تو علماء ہیں۔ اور یہ مولوی جو ہے، جو طالب علم ہے، جو اللہ رسول کا دین پڑھنے والا ہے، قال قال رسول اللہ کرنے والا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کی شان یہ ہے۔ بس مولوی میں اور عام انسان میں فرق یہ ہے، عام انسان نے ٹائی لگائی ہے جو انگریز نے لگوا دی ہے، اور مولوی نے سر کے اوپر دوپٹہ، داڑھی رکھی ہوئی ہے، منہ کے اوپر، سر کے اوپر جناب امامت شریف رکھا ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس قوم کو کیا بیان کریں ہم اس قوم کو کہ جس قوم کے دل میں انگریز ایسا رچ بس گیا ہے کہ جیسے وہ جناب موسیٰ کی قوم، ان کے دل میں جو بچھڑے کی عبادت رچ بس گئی تھی نا، ایسی ہماری قوم کے جناب ذہنوں میں انگریز چھا گیا ہے۔ ہمارا پاکستان کا سارا نظام ہی جناب انگریزی ہے۔ پاکستان میں ایک محکمہ ہے جو اردو کے نام سے، اردو قومی زبان کے نام سے اس کو جناب حکومت تنخواہ بھی دے رہی ہے، سارے معاملات کر رہی ہے۔ ان کی کانفرنس ہوئی پچھلے دنوں کراچی کے اندر، اچھا کانفرنس ہے اردو کی، قومی زبان کی ترقی کی، لیکن وہاں پہ بیان انگریزی میں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ بتائیں بھی کہ ایسا ظلم ہے پاکستان میں ہیں، اور جو دعوت نامے جو مہمانوں کو بھیجے گئے بھی تم نے آگے تم نے قومی زبان کی ترقی کے لیے تم نے بیان کرنا ہے، وہ دعوت نامہ بھی انگریزی کے اندر تھا۔ تو اصل میں علم کیا ہے، لوگوں نے علم کو سمجھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو چھوڑ دیں گے اور بڑے بڑے جا کے علم حاصل کریں گے۔ آج ہم لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ قرب قیامت یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مولا کے ناس سے مر گئی حدیث پاک۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاک لجپال نبی نے ارشاد فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری قوم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ میرے نبی کی حدیث ہے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا۔ مسلمان کو خدا کب آئے گا یاد؟ کلخانی کے اوپر، تیجے کے اوپر، 40ویں کے اوپر آ جا کے خدا نے توفیق دی تو جنازے کے اوپر کھڑا ہے، خدا یاد آ گیا بس۔ وغیرہ آج کل تو قبرستان کے اندر بھی خدا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، معاذ اللہ، خدا کی بات ہی نہیں۔ قبرستان میں لوگ بیٹھ کے سیاسی باتیں کر رہے ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسا امت پر وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور حضور نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن کی صرف سطریں بچ جائیں گی، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مساجد معاورہ وہی خراب من الہدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مسجدیں تو بڑی بڑی بنا لیں گے، ہیں قالین بھی جناب ہو کف قوس برد قبال ہے جی، لیکن نبی علیہ السلام وہی خراب من الہدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں بھری ہوں گی، قالین بڑھ کر مال کے ہوں گے، لیکن ایک بھی نمازی بچ نہیں ہوگا۔
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب نماز پڑھتے تھے ان کی نماز معراج ہوا کرتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری معراج یہ ہے کہ میں خدا کی بارگاہ تک پہنچا، میرا یہ معجزہ ہے، لیکن میرے مومن مسلمان کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز اس کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے گی۔ آج مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سن لیں نماز کسی سے، سن لیں۔ بلکہ بعض اوقات اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نکاح پہ جائیں، آگے پیچھے جائیں تو دلہا نہ دلہا کسی خماری کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، آج میری شادی ہے جی۔ میرے ساتھ باقاعدہ یہ واقعہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ گیا نکاح پڑھانے کے لیے، تو ظاہر وہ بچے ہوتے ہیں کالج کے پڑھے ہوئے، اسکول کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، تمیز نام کی چیز کوئی نہیں ہوتی، عالم دین کی پرواہ کوئی نہیں، کسی جناب کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، سلام کرنے کی جناب تمیز کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے جا کے اس بچے کو جا کے سلام کیا، تو آپ اندازہ کریں اس کی تربیت کا اندازہ کریں، تربیت کا اندازہ کریں۔ اس نے مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت تھا لیکن جواب دینا واجب۔ اس بچے نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا پتر کوئی گل نہیں، آج آ کے پیوں کے آنا تو مولوی دے گولی ہے، ٹینشن کا لینا۔ جب وہ اس کے نکاح کلمے پڑھانے کا ٹائم ہے تو میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا جی بچہ مجھے 6 کلمے سنا ہے، نکاح میں بعد میں پڑھاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنا مرضی مجمع ہو شادی کے اوپر، کوئی دوسرا بندہ اس قابل نہیں کہ نکاح پڑھا سکے، چاہے وہ لڑکی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لڑکے کا باپ ہی کیوں نہ ہو، حیثیت نہیں جناب نکاح پڑھانے کی، کبھی اسلام کی طرف گئے نہیں ہیں۔ اور دکھ تو مجھے اس بات کا لگتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مولوی کے بارے میں، امام صاحب کے بارے میں، عالم دین کے بارے میں، بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے کون باتیں کرتے ہیں؟ جن کی خود کوڑی کی حیثیت نہیں ہوتی، نہ مصلی پہ کھڑے ہونے کی اور نہ جناب کی مسئلہ بیان کرنے کی، اور وہ باتیں کرتے ہیں علماء کے بارے میں۔ میں اپنی بھڑاس نہیں نکال رہا، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے سیدی اعلیٰ نے لکھا، امام اہل سنت نے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے عالم دین کے ساتھ بغض رکھا، عالم دین کے ساتھ عداوت رکھی، عالم دین کے بارے میں اس کے دل میں اگر کوئی حسد ہوا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کافر کر کے مارے گا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان۔ مولوی کو ذلیل کرو، ہر مقام پہ ذلیل کرو۔ تو علم کیا چیز ہے؟ علم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے، بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لطف اندوز ہو رہے تھے آپ کی محفل سے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے سامنے صحابی بیٹھے ہیں ان کی موت میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، ان کی موت میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں، ایک ایسا کام بتا دیں کہ میں وہ کام کروں اور میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ اندازہ کریں موت کا صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹہ۔ اب جو میرا نبی ارشاد فرمائے گا، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوگی، بھئی یہ کام جا کے کرو تاکہ تم اسی حالت میں مر جاؤ اور اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ رسول پاک علیہ السلام پتہ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اشتغل بالتعلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری موت میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، جا کے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا شروع کر دے۔ اشتغل بالتعلم، جا کے علم دین حاصل کرنا شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ وہ علم دین حاصل کر رہا تھا یا کر چکا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا، راستے میں تھا، گاڑی میں تھا، اگر وہ اس حال میں مر گیا اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ علم دین ہے کیا؟ سوال یہ کہ علم دین ہے کیا؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں تو عربی ایسے آنی چاہیے جیسے ہمیں بسم اللہ آتی ہے، پھر جا کے جناب ہم لوگوں کے تفرقہ بازی سے پاک ہو جائیں گے۔ جب ایک مسلمان خود دین پڑھے گا، خود کتابوں کو پڑھے گا، خود کتابوں کو مطالعہ کرے گا، قرآن کا مطالعہ کرے گا، پھر وہ بندہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا، کسی مولوی کے بارے میں، کسی جناب ایڈی بڑی داڑھی ویک کے، جناب ایڈی بڑی پگ ویک کے، جبے ویک کے سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جتنی بڑی دستار تھی تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا تو اس لیے گمراہ ہوا کہ تجھے خود قرآن نہیں آتا، اگر تجھے قرآن آتا تو تجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک نہیں درجنوں آیات ایسی ہیں، درجنوں، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کی شان کو بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ان لوگوں کے درجوں کو کہ جو مومن ہیں صحابہ کرام میں سے، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کی شان کو بیان کیا، بلند فرما دیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا حبیب ان سے پوچھو تو صحیح، کیا ایک عالم دین اور ایک جاہل بندہ کے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے، فرمایا حبیب ان سے پوچھے تو صحیح، کیا علم والا اور جاہل انسان کے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی بالکل نہیں برابر ہو سکتے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جیسے ایک انسان نبینا ہو اور دوسرا انسان جو ہے وہ آنکھوں والا ہو،
دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ عالم دین کی شان بہت زیادہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو بندوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک بندہ تھا عابد، عبادت کرنے والا، اور دوسرا بندہ تھا عالم۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک بندہ عالم ہے دوسرا عابد ہے، تو ایک بندہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، لیکن عالم جو ہے وہ مطلب عبادت نہیں کرتا، تو ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا نبی کا امتی پر فرق ہے نا، نبی اور امتی کا فرق، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی عالم اور جاہل کا فرق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی لاکھوں درجے کراس کر جائے، لاکھوں درجے، نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لاکھوں چلے کرے، لاکھوں نمازیں، لاکھوں عمرے، لاکھوں حج، امتی جو کچھ مرضی جائے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم، ایک عابد، ایک نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے مقام پہ ہے جو عالم ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پوری زندگی متھا جناب گھسیٹ گھسیٹ کے رگڑے لگائے، لیکن عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ یار یہ کون سا خزانہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے؟ یہ کون سا ایسا خزانہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے میری فضیلت ہے امت پر، ایسے ہی عالم دین کی فضیلت ہے ایک عام انسان کے اوپر۔ یہ کون سا ایسا خزانہ ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ آج امت کے پاس یہ خزانہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بڑا سوکھا کام مل گیا، بہت سوکھا کام، اور جی فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، بس جان چھڑوا کے بیٹھ جاؤ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہیڈ ماسٹر ہیں اچھی انگریزی پڑھ لیتے ہیں جناب، ریاضی پڑھ لیتے ہیں، اگر ان لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، عام انسان سے وہ زیادہ مجرم ہے۔ کیا کہیں گے جا کے خدا کی بارگاہ میں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، تو نے ٹکرے مار مار کے ریاضی تو سیکھ لی تھی، انگریزی تو سیکھ لی تھی، لیکن تو نے قرآن اتنا نہ سیکھ سکا کہ میں تجھے پیغام کیا دے رہا تھا قرآن مجید میں؟ یہ سوال ہے جو کبھی کبھار مجھے چونکا دیتا ہے کہ ہمارے مسلمان کی کیا صورتحال ہے۔ قرآن سیکھنے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں لوگوں کو کسوٹی عطا فرما دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ونڈ کر دی ہے کہ کیڑا بندہ عزت والا ہے کہ کیڑا بندہ عزت والا نہیں ہے، کیڑا بندہ بہترین ہے کہ کیڑا بندہ بہترین نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا بھی ہے، دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے۔ کسوٹی ہمیں حضور نے عطا فرما دی۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس بات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہے کسی میں کوئی شکت؟ اب 6 گلیاں جا کے کراس کریں گے، 6 گلیاں، پورے محلے کے اندر صرف 2-3 قاری صاحب، ہزاروں کی تعداد ہے اور قاری صاحب 2-3، جبکہ بہترین کسوٹی کیا میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اور یار بہترین کسوٹی چھوڑ کے تم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ایک بچے کی زندگی جناب تم نے برباد کر کے رکھ دی اپنے بچے کی، نہ خود تم نے قرآن پڑھا، نہ جناب تم نے حدیثیں پڑھی ہیں، اور نہ تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ حضرت صاحب میں چونکہ مذہبی بندہ ہوں، نمازی، اکثر ملتے جلتے رہتے ہیں، مدرسوں کا ہمارا نظام ہے، ہمیں کئی ایسے بندے ہیں جن کی 7 پشتوں کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس صورتحال میں ہم جا کے کیا رب رسول کو جا کے منہ دکھائیں گے کہ اللہ سے بڑا کچھ کر کے آئے ہیں؟ یہ جو آج ہمارے اوپر نظام مسلط ہے نا، نظام مسلط ہے، آج جو ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو بالکل سرے سے چھوڑ دیا، سرے سے۔ مسجد میں بچہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سپارہ ہے، نہ اس کا منہ دھلا ہوا ہے، نہ اس کے کپڑے صاف ہے، پیشاب والے کپڑے ہیں، اسمیل آ رہی ہے، اور ماں بیچاری وہ جناب سپارہ اس کے ہاتھ میں پڑھا کے چل پتر مسجد جا سپارہ پڑھنے واسطے۔ اور جب سکول کی باری آئی، بچے کو خود ماں نہلاتی بھی ہے، دھلاتی بھی ہے، سرما ڈلواتی ہے، تیل لگاتی ہے، کتابیں خود پیک کر کے بچے کو جناب اور جڑا بستر جا جناب 8 سال بچے کی عمر ہے، 6 کلو وزن کتابیں تھا۔ باپ اپنی نوکری کو چھوڑ دیتا ہے لیکن بچے کو خود چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا سکول۔ حضرت صاحب میں سکول کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہم لوگوں نے جو سکول کو اپنی جیب میں جگہ دی، دل میں جگہ دی، اور ہم نے دین اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ کو اس بات کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کی عزت کو برقرار رکھا ہے نا، وہ علم کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے عزت اسی بندے کی ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دین عطا فرمائے گا۔ آج ہم لوگوں نے دین عزت کا ایک لیول ہی چینج کر دیا، بالکل لیول ہی تبدیل ہو گیا عزت کا۔ آج عزت کس بندے کی ہے؟ اور ظلم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ظلم دیکھیں، اگر ایک عالم دین کو اگر کوئی مسئلہ نہیں آیا، مسئلہ نہیں بتا سکا امام صاحب، پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں، جی ساڑھے محلے میں تو آندھی کوئی شے نہیں،
ڈاکٹر میں محلے میں کتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ ایک سے دوائی لیتے ہیں نہیں ٹھیک ہوتے، دوسرے کے پاس، اس کے پاس ٹھیک نہیں، چلو بھی بڑے ہسپتال میں جاؤ۔ ڈاکٹر کی دوائی سے اگر ٹھیک نہیں ہو رہے نا، اے نہیں کہنے کہ جناب ڈاکٹر کوئی نہیں، یہ تو پتہ کسے شاید کوئی نہیں۔ اگر امام صاحب کو مسئلہ نہ آیا، وہ جی ساڑھے مولوی تھا بیچارہ سیدھا سیدھا نہ ہوتی کوئی شاید نہیں، بس 2 سال پڑھے نا بس۔ بھئی یہ کون سا تم نے معیار جناب ناپ لیا؟ یہ ایسا کون سا معیار ہے کہ جو تم نے خود اپنی بارگاہ میں جناب اس کو برقرار رکھا؟ اگر امام کو ایک مسئلہ نہ آئے تو مولوی صاحب کسی کم دے نہیں آگے؟ جبکہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شہر مدینہ میں ایک عالم آئے گا، ایک عالم، اس سے مراد علماء نے لکھا کہ وہ امام مالک ہے، ایڈا بڑا بندہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ سے کسی بندے نے 40 سوال کیے، 40 سوال امام مالک سے، امام مالک کو صرف 3 سوالوں کے جواب آئے، آپ کو 37 سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ امام مالک ہے جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے شہر مدینہ میں ایک عالم آئے گا۔ تو کیا ہے کہ جو وہ طالب علم جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جس کی نگاہ رحمت ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ طالب علم ہے، علم عبادت حاصل کرنے والا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی صرف مچھلیاں نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بچے کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بچے کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من عابد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 1000 بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، 1000 بندہ عبادت کر رہا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ اگر ایک عالم دین تک لوے شیطان تو نبی علیہ السلام فرمایا اس کی پھر چیخیں نکل جاتی ہیں، یار عالم دین ہے یار، ایسا کئی لوگوں نے جناب سیدھے پاسے آ کے آ جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شیطان ہے نا، شیطان سمندر کے بیچ میں تخت لگا کے بیٹھتا ہے، اس کے جو چیلے مچیلے ہیں سارے ان سے پوچھتا ہے کہ 10 بیاج کو کیڑا کم کر آ کے آیا؟ ان چیلے کہتے ہیں شیطان دے میں جی بڈھی بندے میں طلاق کروا دی تھی۔ شیطان کہنا کوئی کم نہیں ہے، تو پرے ہو جا پرے، کوئی کم نہیں ہے۔ ایک ہاں بھی تو کی کر کے آیا؟ اور جی میں پر لڑا دیتے نے۔ شیطان کہتے نہیں تیرا بھی کوئی، تو بھی سائڈ دے ہو جا کر کرا کے جناب اینڈ ایک شیطان آتا ابلیس دا پتر بھی ابلیس پوچھتا ہے ہاں بھی تو کی کر کے آیا؟ وہ بندہ کہندا ہے، شیطان کہندا جی میں ایک طالب علم پڑھنے واسطے جا رہے سی مسجد مدرسے، اس بچے تو میں ذہن خراب کر کے نا ان میں پیچھے ہٹا کے آ گیا، تو شیطان پھر انہوں جفی پاندا ہے نا، ہاں اے کام تو کر کے آیا، تو اے کام کیتا ہے جڑا کام کرنے والا سے۔ یعنی جس کام میں شیطان راضی ہے آج ہم اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جس کام میں رحمان راضی ہے اس کے بارے میں جناب پرواہ ہی نہیں کسی کو۔ اور اس بات کی بھی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ جب ہندوستان میں انگریز نے آگے قبضہ کیا تھا، کیونکہ انگریز کا کام یہ ہے کہ دین اسلام کو مٹاؤ اور آگے نکلو، بس مسلمانوں کا نام و نشان مٹاؤ۔ اور مسلمانوں نے اپنی جو اسلام والی چیز تھی، مسلمانی اور اسلام، مسلمانوں نے اب انگریز کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی کہ بھئی لے جا، اسی تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے سی، سانو پیسے دے دے، بس پاؤنڈ دے چھڑ، سانو ریال دے چھڑ، باقی لے جا، ساڈے کو اسلام بھی کھو کے لے جا، سارا کچھ کھو کے لے جا، کھو کے کی بلکہ اس طرح خود دے کے آواں گے۔ سمجھ رہے نا؟ انگریز جب ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا نا، آیا تو خبیث انسان ایسی مرچا لینے واسطے، رچا مرچا لینے واسطے تجارت کی غرض نہ لایا سی، بعد انہیں ہندوستان سرزمین بھاگ گئی، اتنے انہیں قبضہ کر لیا، عیسائی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا انگریزوں نے، انہوں نے پتہ سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے ان زمینوں پہ قبضہ کیا تھا انگریزوں نے کہ جو زمینیں مسجد و مدرسے کے نام لگی ہوئی تھی، ان کی آمدنی جو مسجد و مدرسے کو جا رہی تھی نا، جو بادشاہ جو گزرے تھے، سارے بادشاہ جو مسلمان تھے، انہوں نے زمینیں دے رکھی تھیں مسجد و مدرسوں کو کہ جن کی آمدنی، آج بھی ایسا سلسلہ ہے گاؤں میں، شہروں میں تو البتہ نہیں ہے لیکن آج بھی ہے سلسلہ۔ انگریزوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان زمینوں پہ قبضہ کیا کہ جو زمینیں مسجد و مدرسوں کے نام پر تھیں۔ اور انگریز نے پتہ دوسرا کام کیا اس نے کہا کہ اس معاشرے سے عالم دین کو ختم کرو، بھی عالم دین کو، کیونکہ یہی بندہ ہے جو اسلام کے شہدائی پیدا کرتا ہے، یہی بندہ جو اسلام کے نام پر مجاہد پیدا کرتا ہے۔ انگریز کی ایک تحقیق میں میری نظر سے گزر رہی تھی، انگریز نے کہا کہ پاکستان کا حکمران ہے، اس سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن انگریز نے کہا کہ پاکستان میں چٹائی کے اوپر بیٹھ کر جو طالب علم رسول اللہ کا دین پڑھ رہا ہے نا، ہمیں اس بچے سے پریشانی ہے، کیونکہ وہ بچہ جو ہے نا، بچہ ایک وقت آنے پر صلاح الدین ایوبی بھی بن سکتا ہے۔ انگریز کو مدرسے کے طالب علم سے پرواہ ہے، ٹینشن ہے، اور آپ نہیں جانتے، میں آپ کو قسم خدا کی کیا کہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ایک طالب علم کی شان کیا ہے، ایک طالب علم کا مقام کیا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔
میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس نے 70 مرتبہ کعبے کو گرایا اس کو پھر بنایا، اور نبی علیہ السلام فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جس نے ایک طالب علم کی ٹوٹے قلم کے ساتھ خدمت کی، ٹوٹے قلم کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایک طرف 70 مرتبہ کعبہ بنانے والا بندہ ایک طرف، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے طالب علم کی خدمت کی تھی نا اللہ اس بندے نے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں کس کو، مودی کو جا کے سناؤں کہ میں اپنے مسلمانوں کو سناؤں کہ خدا کے بندو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آج کل ہماری مسجدوں میں ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ جی مسجد کا مینار ایسا کمال کا ہونا چاہیے کہ بندہ ہیر ہوئے تو بندے کو پتہ چلے بھی بڑی مسجد ہے، جبکہ آپ کے مدرسوں میں کیا ہے ہفتہ پورا ہفتہ بچے دال کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ ہمارے ولیموں پہ کیا ہوتا ہے، ولیموں کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے اور کھانا جتنا کھاتے ہیں اسے ڈبل ضائع کرتے ہیں۔ مدرسوں میں بچے دال کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، اور میرے نبی نے جو عزت کے مقام، عزت کے ٹائٹل اور میرے نبی نے جو عزت کی کسوٹی عطا فرمائی تھی وہ ساری کی ساری مدرسے ہے، باقی کسی مقام پہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام سے بالکل منہ موڑ لیا، فرنگی برباد کر دیا اس نے مسلمان کو۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اب میں کیا بیان کروں زکوٰۃ کے موضوع پر، حج کے موضوع پر، نماز کے موضوع پر کیا بیان کروں کہ جب ہمارے مدرسے ہی ویران ہے۔ میں چونکہ خود مذہبی بندہ ہوں، میرا مدرسوں کا ماحول ہے، ہمارے مدرسے کے اندر یہ صورت حال ہے کہ جو بھی بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے 3 سال پڑھو، اگر آواز چنگی ہے نا پھر جاؤ کسی مسجد مدرسے، اتنے جا کے مسجد ملو، تنخواہ لو، روٹیاں کھاؤ تو گل مکاؤ۔ جس بچے نے پڑھائی 2 سال ہوگا سارا 3 سال ہوگا، اس نے آگے جو مسجد مال لی اس کے بعد جناب اس نے تنخواہ پہ اپنا سارا گزارا کرنا شروع کر دیا، اس بچے نے کیا لوگوں کو علم دین سکھانا ہے، اس نے کیا لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر ہمارے مدرسوں میں آج کا، پہلے تو لوگ دین پڑھاتے تھے نا مدرسوں میں، آج کل تو مدرسوں میں بھی مسلک پڑھایا جا رہا ہے۔ مسلک دیوبندی ہے تو دیوبندی پڑھا رہا ہے، سنی ہے تو سنی پڑھا رہا ہے، شیعہ تو شیعہ پڑھا رہا ہے، وہابی ہے تو وہابی پڑھا رہا ہے۔ مدرسوں کے اندر بھی سارا مسلک یہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آج ایک شیعہ مکتب کا یا سنی بریلوی وہابی مکتب کا کوئی بھی بچہ پڑھ کے آئے گا نا، اگلا بندہ گل ٹھیک کر رہا ہوگا نا، دوسرے مکتب کا نہیں منے گا، تو ساڑھے بزرگوں کے خلاف گل کر رہے ہیں، حالانکہ اگرچہ وہ بندہ حق دے ہوئے گا۔ تو یہ مدرسوں کا نظام کیسے خراب ہوا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات کہ آج سے تقریباً 100 150 200 سال پہلے یہ مدرسہ سکول ایک ہی چیز ہوتی تھی جس کو مکتب کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ مکتب، مسلمانوں کے مکتب ہوا کرتے تھے، سکول نہیں ہوا کرتے تھے، مکتب۔ انگریز نے چال چلی کہ یار یہ اس کو توڑو، علیحدہ سکول بناؤ، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کو علیحدہ کرو، تاکہ اس کا پھر نقصان پتہ کیا ہوگا۔ اب جو مولوی ہے وہ پی ایچ ڈی بندے کو سمجھتے کچھ نہیں، مولوی کے اندر تو شاید کوئی نہیں آتی، پتہ ہے نماز فرض کی نے، اور جو پی ایچ ڈی والا بندہ ہے میٹرک جس نے ٹائی لگائی ہے، مولوی صاحب جی مولوی صاحب۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوا جو انگریز نے کیا، اس نے مسلمانوں کو توڑ کے 2 حصوں میں کر دیا، ایک کو مولوی بنا دیا، دوسرے کو سکول پڑھا دیا۔ مولوی اس کو کچھ نہیں سمجھتا اور وہ مولوی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور ہم لوگ راضی ہیں، دل و جان سے راضی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے، آپس میں لڑا دیا انگریز نے تو کون سی بات ہے، لڑیں گے ہم، بھیڑیں گے ہم۔ مسلمانوں کو انگریز نے فرقہ واریت میں بڑھا دیا، آپس میں نام مرادی لڑائی کرے جا رہے ہیں، انگریز بیٹھ کے اپنا کام چلا رہا ہے۔ حضرت صاحب میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میرے نمازی کچھ ہیں جو مطلب جن کو میری باتیں کچھ مناسب نہیں لگتی، وہ جی قاری صاحب ہمیں جنت میں کیوں نہیں پہنچاتے، قاری صاحب ہمیں جنت کی ٹکٹ کیوں نہیں دیتے، قاری صاحب ہمیں غوث اعظم کیوں نہیں بناتے، داتا علی حجویری کیوں نہیں بناتے۔ میں نے کہا سرکار والا، جب پاکستان پورا سود کے اوپر چل رہا ہو، جب ہر محلے میں ماں بہن بیٹی کی سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، جب ہر فارم ہاؤس کے اندر، ہر ڈی ایچ اے کے گھر کے اندر جب شراب پی جا رہی ہو، تو مولوی بیٹھ کے پھر جناب وہ اسرار کے فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ بس سرکار آئی تو رولا سی سارا مکہ مکرمہ دے اندر، اگر نبی علیہ السلام پوری زندگی نماز پڑھتے رہے کافر نو مسئلہ کیسی، جدو نبی علیہ السلام نظام دی گل کی تھی، نظام دی اے بہت خراب نے، اے تھوڑا معیشت کا نظام ٹھیک نہیں آگا، پھر جا کے جناب ابو جہل دشمن بنا میرے نبی علیہ السلام کا۔ اور نماز کیا ہے سرکار، کیا ہے نماز، آپ 5 کی جگہ پہ 10 پڑھو، 10 کی جگہ پہ 1000 پڑھو۔ انگریز کو مسئلہ کیا ہے، سوال یہ ہے اگر آج پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، آپ کی نماز کس کھاتے کی ہے؟ اٹھائیں انبیاء کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو، کون سا ایسا صحابی، کون سا ایسا نبی ہے جس نے پہلے اللہ کے دین کو نافذ نہ کیا ہو اور نمازیں پڑھی جا رہا ہو؟ اٹھا لیں ایسی جناب کسی نبی کی صورت دکھائیں، کسی نبی کی سیرت دکھائیں۔
جناب ابراہیم ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر کسی کے ساتھ لڑائی مول لے لی، ہر کسی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بادشاہ کے ساتھ، نبی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا اوے نمرود، پہلے اللہ کا دین نافذ ہوگا یہاں پہ، پہلے، اس کے بعد جا کے نماز بھی ہوگی، اس کے بعد جا کے روزے ہوں گے۔ اٹھائیں ہمارے خود نبی کی سیرت کو اٹھائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی سپورٹ تھی نا، سپورٹ، ایڈی وڈی سپورٹ حضور دی کوئی نہیں سی، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، اگر مکہ بھی ہے نا، مکہ بھی ہے سرکار، حج لوگ کریں، عمرہ کریں، کیا مسئلہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، نظام نظام نظام، ایسے نظام کی وجہ تو نبی علیہ السلام طائف دے مقام تے گئے سن، اور طائف والے محلے والے کول نبی علیہ السلام جا کے سرداروں نے ملے سن۔ آپ فرمایا اوے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم میرا ساتھ دو، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، موقع دو ہمیں۔ 3 سردار سن طائف دے، 3 سردار جڑے نبی علیہ السلام نے ملے سن۔ پتہ ہے سرداروں نے گل کی سی، انہوں نے وہ جڑے الفاظ نے سرکار میں زبان دے لیا ہی نہیں سکتا۔ ایک سردار نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گل کی، انہوں نے کہا جی تسی لبوں سے ہو اللہ تعالیٰ نے جنہوں اللہ نے نبی بڑھا دیتا معاذ اللہ، اور کوئی بندہ نہیں سی۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے، حتیٰ کہ رسول پاک علیہ السلام ان کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا ساتھ دو، اللہ کی دین کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ان ظالموں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کو محلے سے نکالا اور پھر بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ 2 جہان کا والی، جس کی شہر کی قسمیں میرا رب اٹھاتا ہے، حبیب یہ جو میں نے مکہ کو شان دیا نا، مکہ کو اگرچہ میرا گھر ہے لیکن حبیب میں مکہ کی اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ تو میرا محبوب اس میں تشریف لے کے آیا ہے۔ وہ مکہ جو میری مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر مکہ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، فرمایا حبیب آپ تو مکے کی بات کرتے ہیں، آپ جس کو چاہیں گے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے، قبلۃ ترضاھا، حبیب ہم اس کو قبلہ بنائیں گے جس پر آپ کی رضا ہوگی۔ میرے مصطفیٰ دی ایڈی بڑی رضا جس کا اللہ تعالیٰ بھی احترام فرما رہا ہے، اور وہ نبی پتھر کھا رہا ہے، کبھی طائف میں، کبھی بدر میں آ رہا ہے، کبھی احد میں آ رہا ہے۔ اس چیز کو آپ ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ ہو جائے، ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ میرا کوئی جناب جذب خطابت نہیں ہے، جوش خطابت نہیں ہے، میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے۔ آج جتنے مسلمان اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، غریب ہیں، امیر ہے، تگڑا ہے، ماڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہر کسی سے میرا سوال یہ ہے، 76 سال گزر گئے آپ کے پاکستان کو سودی نظام پہ چل رہا ہے، کیا کسی بندے کے سر میں جوں بھی رنگی ہے؟ کسی بندے نے کبھی کھار کھائی ہو، کبھی گال، کسی بندے نے کبھی کوئی بات کی جلال میں غصے میں آ کے، اور تسی ظالم دے بچے پاکستان تسی سود تے چلا رہے ہو ظالمو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا قرآن مجید میں، اعلان جنگ۔ اللہ نے کبھی نماز کے اوپر اعلان جنگ نہیں فرمایا، نہ زکوٰۃ کے اوپر، نہ حج کے اوپر، نہ عمرے کے اوپر۔ جناب اللہ نے فرمایا جڑی قوم سود پہ جو قوم چلتی ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہا ہے جو قوم سود پہ چلتی ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت صاحب اگرچہ آج کا مسلمان ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، برطانیہ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا، لیکن اللہ رسول کے ساتھ تو جنگ کر رہا ہے نا آج کا مسلمان۔ اور جو مسلمان اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے سوشل میڈیا جو بدتمیزی کا ایک بہت بڑا جناب وہ ہیرا ہے، پاکستان میں جمہوریت جو سب سے گندا نظام ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ شداد ہو، قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، یہ جمہوریت کا مطلب ہے پاکستان میں۔ شداد ہو، فرعون ہو، کوئی بھی ہو نا، دروازہ کھول کے حکومت میں چلا جائے۔ ہمارے پاکستان کی جمہوریت کا یہ مطلب ہے۔ اور باقی جو دوسری سائڈ کے اوپر نظام ہے یزیدیت کا، جس کے پاس پیسہ جناب وہی سب میں جو کچھ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت صاحب یہی تو یزیدیت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یزید مر گیا؟ آج ہر وہ بندہ جس کے پاس پیسہ، عہدہ، اپنے پیسے کو غلط استعمال کر رہا ہے، عہدے کو غلط استعمال کر، اور جی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت صاحب یہی تو فرعونیت ہے، یہی تو یزیدیت ہے۔ اور آج کس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جناب یزید مر گیا، فرعون مر گیا؟ میں آپ کو قسم با خدا کہہ رہا ہوں، خدا کے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے پاکستان میں اولڈ ہاؤس نہ بنے، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ ہندوستان میں ایک ملکی میں پڑھ رہا تھا تحریر، اس میں ایک نوجوان اپنی ماں کو لے کے آیا، اس کی ماں کا وزن پتہ کتنا تھا؟ 12 کلو، اور اس کی ماں کے نام کے اوپر 100 ایکڑ زمین تھی، 100 ایکڑ زمین۔ اس کے بیٹے نے اس کو آؤٹ ہاؤس میں جمع کرا دیا، جہاں پہ وہ اپنے ماں باپ کو اے جی تسی پیسے ساڑھے کو لے لیا کرو، ساڑھے ماں باپ کو سنبھالو۔
پتہ یہ وہ تو اس ملک کی باتیں ہیں نا. ہمارے پاکستان کے اندر یہی ساری صورتحال ہے. ڈیلی کی اخبارات بھری ہوتی جناب. 2 دن پہلے کی بات ہے کہ 2-4 بھائی تھے, ان کی ایک ماں تھی بڑی بیچاری, وہ جناب وہ ویزا کرا کے امریکہ, پیچھے سے نگرانی کو لگا کے کہ اے جی مہینے کی تنخواہ پھاڑ لو کہ میری ماں کی خدمت کرنا. واپس پلٹے وہ 3 سال کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے وہ نگرانی کب تک اس کی ماں کی خدمت کر دی. جناب جب واپس آئے پاکستانی اور نام نہاد مسلمان, جب گھر کا دروازہ کھولا نا تو کمرے کے اندر ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. یہ پتہ ہے فیض کس چیز کا ہے؟ یہ فیض اس چیز کا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا. اقبال نے جو کہا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ذوق یقین کس کو کہتے ہیں؟ وہ آپ کو مدرسے میں ملے گا, نہ یہ کہ آپ کو اسکول میں ملے گا. پڑھائیں اپنے بچوں کو اسکول, میں نہیں کہتا نہ پڑھائیں, لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے پاس وہ جذبہ کیوں نہیں ہے جو ہر صحابی کے پاس جذبہ تھا. آج کی 25 کروڑ مسلمان کی آبادی ہے, 25 کروڑ کی, 1,24,000 انبیاء کے پاس جو جذبہ تھا آج ایک مسلمان کے پاس بھی نہیں ہے. 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی, ان کے پاس جتنے جذبے تھے آج وہ صحابہ کے جذبہ آج ایک مسلمان کے پاس بھی نہیں ہے. بھی سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ آپ اور میں جان چھڑوا کے اور جی نہیں ہے جی بس گل ختم. بھئی سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاکستان میں مسجد بھی ہیں, محراب بھی ہیں, ممبر بھی ہیں, آپ کی حکومت بھی اسلامی ہے اور سارے کلمہ گو ہیں جناب. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ آپ کے گھر کے اندر اسلام کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں امام حسین کا مشن کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو پھر دہرا رہا ہوں, آخری بات, چند ایک منٹ رہ کہ گفتگو ختم. میرے نبی نے جو کام ہمیشہ کیے, ہمیشہ جو کام میرے نبی نے کیے, آج امت کے پاس وہ ایک کام کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے, رسول پاک علیہ السلام اتنی نماز پڑھتے حتیٰ توارت قدماہ, کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. سید عائشہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرما دے گا, ایڈی تکلیف, تھوڑا نیند فرما لیا کرو, تھوڑا آرام فرما لیا کرو. آگے پتہ ہے میرے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میرے پاک لجپال نبی نے ارشاد فرمایا, یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نماز پڑھ کے کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور یہ کام میرے نبی نے پوری زندگی کیا. آج مسلمان کے پاس 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا, سمجھ رہے نا. اور جہاں تک بات ہے جہاد کی, اور میں آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کے ذوق میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کوئی ایمان میں غیرت پیدا فرما دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو بندہ اپنی پوری زندگی جہاد کی طلب اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ کدے موقع دے صحیح مینوں کہ میں تیرے دین دے واسطے جہاد کرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر وہ شہید نہ بھی ہونا میدان جہاد میں, صرف تمنا اس بندے کے دل میں ہو, تمنا جہاد کی اس بندے کے دل میں ہو, نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے. پھر یہ کہ وہ سارے سوالات آئیں گے, لوٹ کر آئیں گے سارے کے سارے سوالات. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. اقبال نے اشارہ کیا تھا مدرسوں کی طرف. ایک احمد شجاع بھی بندہ تھا پاک پتن شریف کا, اس نے اپنے مدرسے کو سکول بنا دیا تھا. اقبال کے پاس ملنے کے لیے بڑا خوش تھا, اور کہ سرکار میرے پہلا مدرسہ سی چل نہیں رہا سی, میں سکول پر بڑھایا تو جناب وہ دھڑا دھڑ چل رہا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس سے ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا خدا دے بندہ تو دین نو اپنے ہتھ نال برباد کر دیتا. اقبال نے پھر اس مقام پہ کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اقبال کے اندر کرتے خزانہ لبنا چاہتا نا, خزانہ وہ تیرے مدرسے جو لبے گا, کالج سے کبھی نہیں ملے گا, یونیورسٹی سے کبھی نہیں ملے گا آپ کو. حالیہ دن کی بات ہے سرکار, حالیہ دن کی, اسلامی جمہوریہ پاکستان بہاولپور میں ایک اسلامیہ یونیورسٹی میں, نام بھی اسلامیہ یونیورسٹی ہے, اس کے اندر 5,500 بچے ایسی تھی غیر شادی شدہ جن کے ساتھ افسروں نے, ان کے ٹیچروں نے زنا کیے, ان کو حمل ٹھہر گئے. 5,500 بچیاں جو بغیر شادی شدہ اسکول میں گئیں, یونیورسٹی میں گئیں, اور جب واپس پلٹی ان سب کو حمل ٹھہرے ہوئے تھے. جب یہ بات مولوی کرتا ہے نا, مولوی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی یونیورسٹی کا دشمن ہے. اور بھائی دشمن نہیں ہے, مولوی صرف حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے. میں قسم خدا کی آپ کو اٹھا کے بتا رہا ہوں, آج بھی میری اس عمر کے اندر لوگ میرے ہاتھوں میں جو کچھ مرضی کہیں, قاری مولوی ہوئے سارا کچھ, لیکن آج بھی جب میں ماں کے پاس جاتا ہوں تو میں پہلے جا کے ماں کے قدم چومتا ہوں. یہ مجھے سلیقہ کہاں سے ملا, یہ ادب مجھے کہاں سے ملا؟ اسی مقام سے ملا کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ مجھے درد دل کی تمنا مجھے مدرسے سے ملی ہے.
نہ یہ کہ مجھے سکول سے ملی ہے۔ بہرحال یہ کہ ایک نظام ہے دنیا کا۔ تو آخر میں پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے سارے نمازیوں سے، اپنے سارے بھائیوں سے، ابھی جو اس وقت علماء کے اوپر جو وقت گزر رہا ہے، ابھی ہمارے مدرسے کا 75,000 روپے بل آ چکا ہے، 75,000 روپے۔ میری ایک ملاقات ہوئی واپٹا والے کے ساتھ، میں کہ سرکار خدا دا واسطہ نے سانو مدرسہ بند کرنا پینا، میں کہ ساڈا 30 من مہینے کا آٹا استعمال ہو رہا ہے، تسی پہلے بل بھیجتے سی 10,000 15 سے کر کے سے اوکھے سوکھے تمہیں دے دیں سی، اور 75,000 میں کتوں بنا دسو تسی؟ میں نے کہا مولوی تو میں اپنے بل کو 20 مرتبہ ساڑ دے، حکومت کا پیسہ تمہیں دینا پینا ہے۔ حضرت صاحب جب میں اپنے ایک مدرسے کا پورا پیسہ اٹھا کے حکومت کو دوں گا، میں اپنے مدرسے کے بچے کہاں سے پالوں گا؟ پھر ظاہر سی بات یہ ہے کہ میں پھر مدرسہ بند کروں گا اور کیا کروں گا سرکار؟ ہمارے مدرسے کے اوپر کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ جب کھانے کے لیے 60 من گندم ایک مرتبہ چوری ہو گئی تھی، کرونا کے دنوں میں جب بچوں کو چھٹی تھی، جاؤ بھی گھر جاؤ، پولیس والے تنگ کر رہے تھے بار بار، تو 60 من گندم ہمارے مدرسے میں پڑی ہوئی تھی، وہ جناب تالے لگا کے کہ ہفتہ نہیں گزرا اور کسی ظالم کے بچے نے آ کے 60 من ساری گندم میں چرا لی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا مدرسہ ہے، یہاں پہ اللہ رسول کا دین پڑھایا جاتا ہے۔ جب ایسے سرکار حالات ہوں نا، ایسے حالات ہوں، پھر آپ کا اسلام کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کو یہ جو ممبر ہے نا، ممبر، اس کے اوپر پھر آپ کو پتہ کون ملیں گے لوگ؟ تاجر۔ آپ کو تاجر ملیں گے، تاجر جو امام حسین کی تقریر پہ پیسے کما رہے ہوں گے، واقعہ کربلا کے اوپر پیسے کمائیں گے، رمضان کی تقریر پر پیسے کمائیں گے، رسول اللہ کے شان کو بیچیں گے۔ یہ صورت کب ہوگی؟ جب ہم لوگ علماء کی خدمت نہیں کریں گے، ان کے مدرسوں چلانے میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر وہی بات ہوگی جو اقبال نے کہا تھا کہ مدرسہ گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسے نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل و نگاہ کہیں سے مسلمان کروانی ہے تو وہ صرف اور صرف مدرسے ہیں، مدرسے ہیں، مدرسے ہیں، بس۔ باقی پوری دنیا میں کسوٹی اٹھائیں، آپ 1 کروڑ کی جگہ پہ 6 کروڑ کی مسجد بنائیں، دیکھیں اللہ کے گھر بنانے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے پاکستان میں رسول اللہ کے مہمان ناراض ہو گئے، رسول اللہ کے مہمان اگر وہ ناراض ہو گئے، اگر رسول اللہ کے مہمان پورا ہفتہ دال کھاتے رہے، آپ 6 کروڑ کی جگہ پہ 12 کروڑ کی مسجد بنائیں، رسول اللہ کا کبھی سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ مجھ سے لکھوا لیں۔ معذرت چاہوں گا، صرف 1 منٹ، بہت معذرت کے ساتھ، گفتگو ختم ہو چکی ہے بالکل۔ ایک ہمارے مسجد کے محتمم تھے، ان کے بچے چھٹی مانگے بغیر دوڑ گئے کہیں نہانے کے لیے۔ محتمم بڑا ظالم انسان تھا، بچوں کو مارتا تھا۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ اوئے بچے میری چھٹی تو بغیر گئے نا، اجازت تو بغیر۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا تو جناب وہ چل پڑا نہر کی طرف بچوں کو مارنے کے لیے، اور جب وہ نہر کے کنارے پر پہنچا نا وہ محتمم صاحب، تو وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے، تھلے ڈگ پہ بے ہوش ہو کے۔ تو کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی تھے جو شاگرد تھے، انہوں نے اٹھایا کہ استاد جی خیر چنگے بھلے تسی آ رہے تھے، بے ہوش ہو کے ڈگ پے ہو۔ اس کو اٹھا کے مدرسے میں لے کے آئے۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو بچوں نے پوچھا کہ استاد جی خیر سی، تسی بے ہوش ہو کے ڈگ پے ہو؟ اس محتمم کے پتہ الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا کہ وہ میں تو ڈنڈا اٹھا کے گیا تھا بچوں کو مارنے کے لیے، جب میں نہر کے کنارے پر پہنچا نا وہاں پہ رسول اللہ خود موجود بیٹھے ہوئے تھے، کہنے جب میں حضور نے دیکھا تو میں بے ہوش ہو کے تھلے ڈگ گیا۔ حضرت صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مدرسوں کا نظام، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اللہ رسول کے مہمان ہیں، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ کبھی اللہ آپ کو توفیق دے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے۔ کبھی آپ مدرسوں میں جائیں، جو مدرسے ہمارے، میں اپنے نمازوں کو لے گیا سی 2-4 نمازیاں نو جیسے ساڑا مدرسہ میں لے کے میں کہ سرکار ہے دیکھو ساڑے بچے کس حال بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی جائیں تو سی مدرسوں میں جا کے نظام تو دیکھیں یار، اللہ رسول کے مہمان پورا ہفتہ دال کھائیں یار، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ یہ سوال ہے جو بنتا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور آج میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سوال ہے کہ ہمارا پاکستان سود پہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ سوال ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے اگر ہم نے اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے۔